أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين وبالأخرى ركعة مخيرا في ذلك وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين دو گروہ جب ہم نے بانٹ دیے دو گروہوں میں ایک گروہ امام کے ساتھ یعنی جو قصر نماز ہیں اس میں تو مشکل نہیں ہے لیکن مغرب کی نماز میں کس طرح سے کیا جائے گا تو کہا مغرب کی نماز میں کسی ایک گروہ کے ساتھ وہ کتنی رکعت پڑھے 2 رکعتیں وفی المغربی یصلی اور مغرب میں پڑھے باحداہما ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رکعتین کتنی رکعتیں 2 رکعتیں وبالاخرى رکعتن اور دوسری کے ساتھ 1 رکعت مخیرن فی ذالک اور اس میں اختیار ہے اختیار کا مطلب کہ پہلی کے ساتھ 2 پڑھے یا دوسری کے ساتھ 2 رکعت پڑھے ہے نا ہاں والافضل تخصیص اولا سے پہلے لکھے ہیں الطائفہ والافضل تخصیص الطائفة الاولى طائف نہیں جو 2 گروہ ہم بانٹے ہیں ان میں سے ایک گروہ الطائفة الاولى کہ بہتر ہے کہ پہلا جو گروپ ہے اس کے ساتھ بالاولا 1 رکعت مخصوص کریں وبالطائفة الثانیہ طائفہ لکھ لیں یہاں بھی اور یہاں پہ تخصیص الاولا بالاولا تخصیص الطائفة الاولا بالرکعۃ الاولا رکعہ بڑھا لیں یہاں پہ یعنی پہلا جو گروہ ہوگا اس سے مخصوص کر دیں گے کیا مولانا 1 رکعت وبالطائفة الثانیہ اور جو دوسرا ہے اس سے مخصوص کر دیں گے مولانا بالباقی باقی نمازوں کو کیا دلیل ہے آپ کی ایسا کیوں کریں گے مولانا تأسیا بعلی علیہ السلام لیلۃ الحریر صحیح ہے یہ سبب بتا رہا ہے مولانا تأسیا صحیح اتباع کرتے ہوئے علی علیہ السلام کی شب حریر وہ شب کی جس میں جنگ صفین میں پوری رات جنگ جاری رہی دن بھر رہی اور رات بھر جنگ رہی وَلِيَتَقَارِبَ فِي إِدْرَاكِ الْأَرْكَانِ وَلِيَتَقَارِبَ فِي إِدْرَاكِ الْأَرْكَانِ صحیح ہے اور قریب ہو جائیں فی ادراک الارکان رکن کو درک کرنے میں کیا مطلب ہوتا ہے مولانا تو پہلا سبب کیا ہے مولانا ایسا کیوں کریں گے تأسیم بعلی علیہ السلام لیلۃ الحریر نمبر 1 ڈال دیجئے اس پہ سبب اول سبب ثانی مولانا وَلِيَتَقَارَبَ فِي إِدْرَاكِ الْأَرْكَانِ لکھیں اس کو اس طرح پہلے طائفہ کو 5 ارکان مل جائیں گے کتنے ملیں گے ارکان 5 کون کون سے مولانا نیت تکبیر قیام رکوع سجود لکھو نیت ایک رکن ہو جائے گا تکبیر دوسرا رکن قیام تیسرا رکوع چوتھا سجود پانچواں
ٹھیک ہے. اور جو دوسرا طائفہ ہے وہ 2 رکعت میں 6 ارکان ادا کرے گا. وہ 2 رکعت میں 6 ارکان ادا کرے گا. یہ کس صورت میں مولانا؟ کہ اگر پہلے کے ساتھ 1 رکعت پڑھی جائے اور دوسرے کے ساتھ 2 رکعت. اگر اسے الٹ دیں گے، لکھو، اگر اسے الٹ دیں گے تو طائفہ اولا کو 8 ارکان لکھا. 8 رکعت نہیں یار، 8 ارکان. تم الٹے ہی پڑھا کے آ جاؤ گے کہیں. 3 رکعت ہی تو نماز. نماز خوف میں اور بڑھ گئی ہے تو. ہاں، تو طائفہ اولا کے ساتھ 8 ارکان اور طائفہ ثانیہ کو صرف 3 ہی رک در ہوں گے. والقراءۃ المتعینہ، تیسری وجہ مولانا. اور معین قراءت ملے گی. کیا معنی ہوتا ہے معین قراءت کے مولانا؟ یہاں پہ لکھیں معین قراءت مخیر سے افضل ہے. معین قراءت مخیر سے افضل ہے. کیونکہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے نا؟ کیا آپشن ہے مولانا تسبیحات اربع کا؟ پہلی 2 رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے. اور تیسری میں اختیار ہے، لیکن تیسری میں اختیار ہے کہ فاتحہ پڑھے یا تسبیحات اربع. اس وجہ سے معین قراءت مخیر قراءت سے افضل ہے. کیا لکھا؟ معین قراءت مخیر قراءت سے افضل ہے. کیوں مولانا؟ اگر ہم دیکھیے وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ پہلی کو 1 رکعت تو دوسری کو 2 رکعت پڑھایا جا رہا ہے؟ کہ اگر پہلی کو 2 رکعت دے دیں گے تو دونوں الحمد کس کے پاس چلی گئی؟ پہلی کے پاس. تیسری رکعت میں اگر دوسرا گروہ شامل ہو رہا ہے تو اس کو الحمد کے بجائے کیا ہے؟ امام کو اختیار ہے، چاہے تسبیحات اربع پڑھے یا سورہ الحمد پڑھے. اور سورہ تسبیحات اربع کا پڑھنا بہتر ہے، تو درد کرے گا کیا؟ تسبیحات اربع.
جس میں اس کو پھر کیا کرنی ہے، اگر کوئی تیسری میں مولانا شریک ہو رہا ہے، یہ حکم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، اس کو الحمد پڑھنا ہی ہے. کس کو؟ مامون کو، امام کو نہیں، کیونکہ مامون کی تو پہلی ہے. تو اگر آپ تیسری یا چوتھی میں شامل ہو رہے ہیں قراءت کے وقت میں، تو آپ کو الحمد پڑھنی ہے. بہتر طریقہ کیا ہے مولانا؟ یہی ہے. ہم نے کہا نا دوسرے کو 6 مل جائیں گے. 6 کیسے ملیں گے مولانا؟ قراءت ملے گی، رکوع سجدہ 3 ہو جائے گا، اگلے میں رکوع سجدہ اور تسبیحات اربع یا قراءت، 3 3 6 مل جائیں گے رکن اس کو، ہے نا؟ تو کیا سمجھ میں آیا مولانا؟ پھر سے دیکھیے عبارت. والافضل نہیں، وفي المغرب يصلي باحداهما ركعتين وبالاخرى ركعه مخيرا في ذلك. اب یہ جو مخیرا کہا ہے، یہ 4 نمبر کا حاشیہ یہاں پہ ہمارے پاس. نصب العلامہ في المنتهى التخير الى علمائنا لورود الاخبار كل من الكيفيتين والجمع بينهما يقتضي التخير. صحیح ہے مولانا. انہوں نے کیا کہا ہے کہ کتاب منتہا میں جو ہے تخیر کو علامہ نے اپنے علماء کی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے کہ دونوں طرح کی کیفیت آئی ہے کہ پہلے گروہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھی جائے، دوسرے کے ساتھ 1، یا پہلے کے ساتھ 1 دوسرے کے ساتھ 2. والجمع بینہما یقتضی التخیر، اور دونوں میں جمع کس طرح سے ہو رہی ہے؟ تخیر کے ساتھ ہو رہی ہے. ففی صحیح زرارہ، ففي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة. صحیح نا؟ بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة ومثله غيره. وفي صحيح زرارة الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين. صحیح نا؟ ان کو کتنے میں فرقے میں کرنا ہے؟ 2. فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ بِهِمْ. تو 2 رکعت کن کے ساتھ پڑھے گا؟ پہلے گروہ کے ساتھ، پھر بیٹھ جائے گا. ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكَعَةً. پھر وہ اشارہ کرے گا ان کی طرف اپنے ہاتھ سے، تو ہر انسان کھڑا ہو کے 1 رکعت کیا کرے گا؟ پڑھے گا. ثُمَّ سَلَّمُوا، پھر وہ سلام پڑھ کے فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ، اپنے ساتھیوں کی جگہ پہ چلا جائے گا. وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة. تو دوسرا طائفہ آئے گا اور وہ تکبیر کہہ کے کیا ہوگا؟ نماز میں داخل ہو جائے گا. صحیح ہے. وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم، پھر امام کھڑا ہوگا اور ان کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا، پھر سلام پڑھے گا. ثم قال كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام. صحیح ہے. پھر ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوگا اور 1 رکعت پڑھے گا. فشفعها، یہ دیکھنا ہوگا مولانا، بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت الامام للامام 3 ركعات. صحیح ہے. تو اس طرح امام کے لیے کیا پڑھ جائیں گے؟ ليس فيها قراءة سے مراد کیا ہے مولانا؟ یعنی قراءت یعنی یہ تیسری رکعت تسبیحات اربع پڑھے گا. وللأولین رکعتان جماعۃ وللآخرین وحدان. صحیح ہے. پہلے والوں کے لیے 2 رکعت جماعت سے ملے گی اور دوسرے والوں کو 1 رکعت. فصار للأولین التکبیر وافتتاح والصلاة للآخرین التسلیم. تو جو شروع والے ہوں گے ان کے لیے تکبیر ہوگا اور افتتاح صلاۃ ہوگی، نماز کی ابتدا ہو گئی. اور دوسرے والوں کے لیے کیا ہو جائے گی؟ تسلیم. یعنی دوسرا گروہ کیا کرے گا؟ امام کے ساتھ سلام میں شریک رہے گا. تو الگ الگ روایتیں ہیں مولانا، ان میں جمع کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے کیا کرے؟ پہلے والوں کے ساتھ 1 رکعت جماعت سے پڑھے، وہ 2 فرادہ پڑھ لیں، اور دوسرے والے کیا کریں؟ 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں. اس سے کیا ہوگا کہ انہیں قرات متعین مل جائے گی، تأسیہ مولائے کائنات پہ پابندی پر عمل ہو جائے گا. اور کیا ہوگا مولانا؟ اور کیا ہوگا؟ ارکان متقارب ہو جائیں گے. صحیح ہے. یعنی جتنے ارکان تقریباً دونوں کے برابر ہو جائیں گے، چونکہ 8 اور 3 میں فرق زیادہ ہے اور 5 اور 6 میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین.